نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ اور یقیناً ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی رہنمائی پہلے سے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں اذ قال لأبيه وقومه جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے ما هذه التماثيل کیا ہے یہ مورتیاں التي انتم لها عاکفون وہ جن کے لیے تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو قالوا تو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا ہم نے پایا اپنے بڑوں کو لہا عابدین ان کی عبادت کرنے والے قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم اور تمہارے بڑے واضح گمراہی میں تھے قالوا اجئتنا بالحق انہوں نے کہا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق ام انت من اللاعبین یا ہے تم کھیل کرنے والوں میں سے قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن فرمایا بلکہ رب تمہارا وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا جس نے پیدا کیا ان کو وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ اور اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں بعد ان تولوا مدبرین اس کے بعد جب تم پھر جاؤ گے پیٹھ دے کر جانے والے وجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم پس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے سوائے بڑا ان کے لیے لعلهم الیہ یرجعون تاکہ وہ اس کی جانب رجوع کریں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انہوں نے کہا کون ہے جس نے یہ کر دیا ہمارے الہوں کے ساتھ انه لمن الظالمین یقیناً وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم انہوں نے کہا ہم نے سن رکھا ہے ایک جوان کے بارے میں جو تذکرہ کرتا رہتا ہے ان کا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے قالوا فأتوا به کہا انہوں نے لیا اس کو علی اعین الناس لوگوں کے سامنے لعلهم یشہدون تاکہ وہ مشاہدہ کریں قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم انہوں نے کہا کیا تو نے کیا یہ سب ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم قال بل فعل حضرت نے فرمایا بلکہ کیا ہے اس کو کبیرہم ھذا یہ بڑا جو موجود ہے فاسألوہم ان کانوا ینطقون بس پوچھو ان سے اگر وہ بولتے ہیں تو
فرجعوا إلى أنفسهم، پس لوٹے وہ اپنے نفسوں کی طرف، فقالوا انکم انتم الظالمون، پس کہا انہوں نے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹے ہوئے اپنے سروں پر، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ، کیا پس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ نفع دیتے ہیں تمہیں کچھ بھی اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے لیے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر، وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، اور ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ ایک تدبیر کا، بس ہم نے کر دیا ان کو خسارہ پانے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی جانب جس میں ہم نے برکت دی جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب بھی زائد، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کو نیکوکار بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو ایسے پیشوا بنائے جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف نیکی کے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے لیے ہی عبادت کرنے والے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانبیاء کا 5واں رکوع آیات نمبر 51 سے لے کر 73 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا اجمالی اور مختصر ذکر تو پہلے ہو گیا، سارے انبیاء کی طرف وحی ہوئی لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں سے کچھ انبیاء کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اللہ ان کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ہی پیروکار کہتے تھے۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی یا ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا کہتے تھے،
اور مسلمان تو خود کہتے ہی کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی جامع اور ایسی شخصیت تھی جو متفق علیہ تھی، جس پر سب کا اتفاق تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر کیا کہ دعویٰ تو تمہارا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آؤ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی سنو، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بھی سنو، کہ جو پیغام ابراہیم علیہ السلام نے دیا وہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں۔ چنانچہ اتنی تفصیل نہیں ہے واقعے میں، وہی ہے جو آپ نے سن لیا، غور فرماتے جائیں اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رہنمائی، رشد و ہدایت دے دی تھی، من قبل، پہلے سے۔ کیسے پہلے سے؟ جس کا ذکر 7ویں پارے میں ہے۔ رات کا وقت ہے، قوم والوں نے ستاروں کو دیکھا تو کہنے لگے ان کے سامنے سجدہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا ھذا ربی، یہ ستارے رب ہیں۔ فلما افل، جب ستارے غروب ہوئے تو فرمانے لگے لا احب الافلین، جو کچھ دیر چمکے اور پھر ڈوب جائے وہ معبود بننے کے قابل کوئی نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا اور قوم چاند کے سامنے سجدہ کرنے لگی، حضرت نے فرمایا یہ رب ہے چاند۔ جب چاند غروب ہوا تو حضرت نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، رب یہ چاند بھی نہیں، رب وہ ہے جو میری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ رب نہیں ہے، وہی رب ہے۔ فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج کو دیکھا چمکنے والا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہے سب سے بڑا۔ فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا اور غروب ہوا، حضرت نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں، بیزار ہوں اس سے جو تم شریک بناتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکا لیا جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اور میں ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے تو پہلے سے ابراہیم کو سمجھ عطا فرما دی تھی، سورج بھی عبادت کے لائق نہیں، چاند بھی عبادت کے لائق نہیں، ستارے بھی نہیں، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے ساتھ جاننے والے تھے، ہمیں پتہ تھا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنانا ہے، ہم نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعوت کا آغاز کرتے ہیں گھر سے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عجیب قدرت ہے، شرک کے مرکز میں توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا پیدا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا گھر، بتوں کی پوجا تو ہوتی تھی، بت بنانے والا بھی تھا، بتوں کی فیکٹری ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی، ان کا باپ سب کچھ بنانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا، ما ھذہ التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو، یہ جن کے گرد تم بیٹھتے ہو عبادت کی نیت سے، یہ مجسمے، یہ لکڑی اور پتھر کے بت، یہ تم نے کیا بنا رکھے ہیں، ان کی کیا کہانی اور کیا حقیقت ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا جی اور تو پتہ نہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے،
باپ دادا کو دیکھا وہ انہی بتوں کے سامنے بیٹھتے تھے، لہا عابدین، وہ ان کی عبادت کرتے تھے تو ہم نے بھی عبادت شروع کر دی ہے۔ اس کو دیکھا جی باپ دادا کو، بس یہی بڑی دلیل ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی دلیل کوئی نہیں۔ قال، تو حضرت نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں تھے، جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھک رہے تھے، اس سے بڑی اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہی میں تھے، تو انہوں نے سمجھا ابراہیم علیہ السلام ویسے گپ شپ کر رہے ہیں۔ کیا سمجھا؟ گپ شپ کر رہے ہیں، مطلب دماغ ایسا بیٹھا ہوا تھا نا کہ ان کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا ویسے ہمارے ساتھ کوئی گپ شپ کر رہے ہیں؟ قالو، کہنے لگے اجئتنا بالحق، کیا تم حق لے کر آیا ہے؟ ام کنت من اللاعبین، یا تم کھیل تماشا کرنے والوں میں سے، یعنی ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے۔ ابراہیم مذاق کر رہے ہو یا سچ مچ کہہ رہے ہو؟ اب فرمایا مذاق والی بات نہیں، سچی بات یہی ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم، بلکہ رب تمہارا، ورب، تمہارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، الذی فطرہن، جو ان کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ یہ مورتیاں رب نہیں، رب پوری کائنات کا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دینے والا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب کوئی نہیں۔ اور یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں نا، یہ لکڑی اور پتھر والے خدا، دل ہی دل میں کہا کہ ان کا بندوبست بھی میں کروں گا، ان کا کسی دن میں بندوبست کرتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور کوئی تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹھ دے کر چلے جاؤ گے۔ یعنی یہ دل ہی دل میں پروگرام بنایا کہ تم ذرا کہیں سائڈ پہ ہو جاؤ نا، مجھے موقع مل جائے تو میں ان تمہارے معبودوں کی ایسی ٹھکائی کروں گا نا کہ انشاءاللہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب وہ جناب چلے گئے کسی میلے شیلے پر اور بت الگ رہ گئے، جیسا کہ 23ویں پارے سورۃ الصافات میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ آؤ چلیں، انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جاؤ۔ وہ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے اکیلے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ سرکاریں جب چلی گئی تھی نا تو بتوں کے آگے نذرانے رکھ کے تھے، کھانے پینے کی چیزیں رکھ کے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے، سورۃ صافات میں کہنے لگے اور کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بتوں سے کیا کہا؟ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ چیزیں رکھ کے کھاؤ نا، انے ہوں کی چکر ہے۔ بندہ دیہات سے پہلی دفعہ شہر آیا نا، شہر پہلی دفعہ آیا تو دیہات میں کوئی تھوڑی بہت مٹھائی کہیں سے کوئی دانہ مل جائے تو کھا لیا، شہر میں آ کے مٹھائی کی دکان پہلی دفعہ دیکھی، اتنی بڑی جناب ڈھیر لگی ہوئی ہے مٹھائی کے، درمیان میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی مٹھائی کی دکان اور اتنی زیادہ مٹھائیاں اور یہ بندہ بیٹھا ہے اور ایک دانہ بھی نہیں کھا رہا۔ اس نے آگے کرنا سکا کیوں؟ سکا تو انا ہے یا نظر آنا ہی؟ سکا نظر آنا، سکا پھر کھانا، یہ اتنی مٹھائیاں مجھے کہ پہ انا تو نا اتنی مٹھائیاں ہوں اور بندہ کھائے نہیں۔ اس نے کہا پتر یہ کھانا سے نہیں، یہ بیچنے سے نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام گئے اور ان کا مالکم لا تاکلون، اور کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انے ہو؟ یہ تمہارے مریدین اتنی رکھ کے گئے ہیں تمہارے آگے ڈھیر لگا کے گئے، کھاؤ نا۔ اب بتوں نے کیا جواب دینا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مالکم لا تنطقون، وہ بولتے بھی نہیں ہو، کوئی ہاں ہوں تو کرو نا، کوئی ہوں ہاں تو کرو، ہاں نہ تو کرو، نہ کھاتے ہو اور نہ بولتے ہو، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ پھر کلاڑا حضرت کے ہاتھ میں تھا، کیا تھا جی؟ کلاڑا۔
حضرت نے کلاڑا لیا اور جناب پھر شروع ہو گئے، کسی کی ٹانگ کاٹی، کسی کا سر کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ احسان صاحب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ تھوڑا دیر ستون تو آگے آ جاؤ نا، پھر ستون بڑا کام خراب کر رہا ہے۔ فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب کو کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہاں، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، جو ان کا بڑا تھا، بڑا بت، اس کو چھوڑ دیا۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی جانب لوٹ کر آئیں، کوئی حال احوال پوچھیں۔ ہاں جی بزرگوں تسی سناؤ پھر کی ہویا تھے واقعے کی اصل کہانی کے بزرگ موجود ہوں گے تو ساری کہانی ان کو سنا دیں گے۔ وہ میلے سے واپس آئے، ان کا جناب پہلے جائیں اپنے معبودوں کے آگے، کوئی سجدہ کریں، کوئی عبادت کریں، ان کو تو خوش کریں۔ یہاں جو آئے تو بادشاہ معبودوں کو تو ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ آئے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وہ کس نے کیا یہ ظلم ہمارے الہوں کے ساتھ؟ انہ لمن الظالمین، بڑا ہی کوئی ظالم تھا، بڑا ظلم کر گیا جناب، کھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا یہ ابراہیم کے علاوہ اور کوئی کر سکتا، باقی تو ڈرنے پیر کو نہیں رکھنے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، یقال له ابراہیم، اس جوان کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس، لے آؤ اس کو سب کے سامنے، لے آؤ پکڑ کے، لعلهم یشہدون، تاکہ سب کے سامنے بات آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ساری قوم والے افسردہ کھڑے ہوئی ہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے کیا تو نے یہ سب کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ قال بل فعل، وہ تو جس نے بھی کیا ہے سو کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ بڑے حضرت جو موجود ہیں، ایک تو موجود ہے نا، کبیرہم ھذا، یہ بڑا ہے ان کا، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ جواب دے سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی ضرب لگائی میرے خلیل نے، فرجعوا الی انفسہم، ایک دفعہ تو اپنے نفسوں کی جانب وہ لوٹ گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے، یار کیسے ہمارے معبود ہیں، اٹھ کھا کے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں مارا کس نے ہے، کیونکہ ستھرے معبود نہیں، مار کھا کے کوٹ کھا کے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں مارا کس نے ہے۔ وہ چھوٹا بچہ بھی مار کھا کے بتا تو دیتا ہے کہ مجھے فلانے نے مارا، یہ تو اس بھی گئے گزرے نے، بتا بھی نہیں سکتے ہمیں مارا۔ دل کی طرف لوٹے اور اندر اندر میں اپنے آپ کو کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، یار تم ہی بڑے ظالم ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنایا ہے جو اتنا بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں مارا کس نے ہے۔ لیکن پھر شیطان نے تھپکی دی، ہمت ہارنی نہیں بچے، ڈٹ کے مقابلہ کرو ابراہیم کا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جناب سر الٹائے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو جانتا بھی ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، ان سے کیسے پوچھیں، تو ہی دسنا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو ہی بتا یہ کس نے کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ چھوڑو، قال فتعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو ذرا بھر بھی نفع بھی نہیں دے سکتے، ذرا بھر نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، اتنی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، جو اپنی جان نہیں بچا سکتے، جو اپنے ٹکڑے ہو گئے ہیں، تمہیں کیا فائدہ دیں گے۔
اور جو اتنی بات بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، وہ تمہیں کیا نفع دیں گے، وہ تمہاری جھولیوں میں کیا ڈالیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، اب بجائے اس کے کہ وہ بات کو سمجھتے بلکہ الٹا طیش میں آئے، غصے میں آئے اور کہنے لگے یہ تو ابراہیم نے کی ہے، اب بدلہ تو لینا پڑے گا اپنے الہوں کا، اپنے الہوں کا بدلہ تو لینا پڑے گا۔ قالوا حرقوه، کہنے لگے ابراہیم کو جلا ڈالو۔ اللہ اکبر، کیا کرو جی؟ جلا ڈالو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ رب رسے تے مت کھسے، جب اللہ ناراض ہو جائے مت ماری جاتی ہے۔ بھائی الہ ہوتا ہے، اس سے بندہ مدد مانگتا ہے یا الہ کی بندے نے مدد کرنی ہوتی ہے؟ مدد الہ نے کرنی ہوتی ہے یا بندے نے کرنی ہوتی؟ الہ نے نا، یا اللہ مدد ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور اگر الہ ہی ایسا نکھٹو ہو کہ الٹا خود اس کی مجھے مدد کرنی پڑے تو پھر اس الہ کا کوئی فائدہ ہے جی؟ میں اپنی جان بھی بچاؤں اور اپنے الہ کی جان بھی بچاؤں۔ کہنے لگے وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ارے بابا، الہ تو مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا، الہ سے تو مدد مانگی جاتی ہے۔ ایک چنگا الہ ہے جس کی نگرانی مجھے کرنی پڑتی ہے، یہ ایسا معبود ہے جس کی حفاظت مجھے کرنی پڑتی ہے۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور کچھ کر سکتے ہو تو اپنے الہوں کی مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے آگ تیار کی، لکڑیاں جمع کی، ایندھن جمع کیا اور آگ کو ایسا بھڑکایا کہ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، پرندہ بھی جھلس کر گر جاتا، اتنی زیادہ آگ انہوں نے بھڑکائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا منجلیق کے اندر بٹھا کر ابراہیم کو جھولا دے کر آگ کے اندر پھینکیں گے۔ عین اس موقع پر جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے سے اجازت لے کر جبرائیل علیہ السلام تڑپ گئے، یا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے اور تو نے کوئی حکم ہی نہیں دیا، نہ ہمیں حکم دیا، نہ فرشتوں کو حکم دیا کہ بارش برساؤ، نہ ابراہیم کو اٹھانے کا حکم دیا۔ فرمایا جبرائیل تو چلا جا، پھر پوچھ لے اگر تجھے زیادہ ہے تو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، حدیث پاک میں آتا ہے، آ کر کہنے لگے حل لک من حاجت، تو جو ہے سب حضرات کی کون آ کر پوچھ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ حل لک من حاجت، پوچھ کس ٹائم رہے ہیں؟ جب آگ کے اندر ڈالا جانے لگا، عین اس موقع پر آ کر حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو میں موجود ہوں، جو چاہے آپ حکم دیں۔ اور یہ پوچھنے والا کوئی انسان نہیں، عام فرشتہ بھی نہیں، سارے فرشتوں کا سردار ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کہتا ہے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ لیکن ابراہیم تیرے ایمان کی بھی کیا ہی بات ہے، فرمانے لگے اما الیک فلا، حاجتیں تو بڑی ہیں لیکن تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، تیرے ساتھ میرا کوئی کام نہیں، تو ہٹ جا جواب بیچ سے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے، جس کی خاطر مجھے آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ میرے جلنے پر خوش ہے تو میں ابراہیم اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، تو ہٹ جا جواب بیچ میں سے۔ فرمایا آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ فرمایا ایسا ایمان تو پیدا کرنا، سامنے جبرائیل بھی آ جائے، اپنی حاجت اس کے آگے بھی بیان نہیں کرنی، حاجت صرف کس کے سامنے بیان کرنی ہے؟ یہ ہے ایمان، سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا جبرائیل تو ہو گئے واپس، بھائی چنگی گل، بھائی ابراہیم علیہ السلام مجھے تو بالکل موقع ہی نہیں دے رہے۔ پھر آگ میں ڈالا، رب کہتے پھر میں نے بھی خود ہی آگ کو کہہ دیا ٹھنڈی ہو جا، پھر میں نے کہا فرشتوں کو نہیں بھیجتے، قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سبحان اللہ۔ قلنا ہم نے کہا، اگر غور فرمائیں اللہ نے یہ نہیں کہا قل تو میں نے کہا، یہ نہیں کہا قلنا
ہم نے کہا۔ اس کے اندر جو تنتنا اور روب ہے نا، رب کہتا ہے پھر ہم کوئی کمزور ہیں؟ ہم نے کہا پھر جیسے بادشاہ کہتے ہیں نا ہم نے یہ آرڈر دیا، مالک الملک کہتے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ یخ ہو جائے، وسلاما، سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ سبحان اللہ۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ایک تدبیر بنائی تھی، ایک چال چلی تھی، ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ابراہیم کو نجات دی، وَلُوطًا، اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی جانب جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی تھی جہان والوں کے لیے، وہ فلسطین کی زمین، ارض مقدس کی جانب ہم نے ابراہیم کو نجات دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، ہم نے اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرما دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، بیٹا اور پوتا نسلوں کے اندر ہم نے خیر جاری فرما دی، جو میرے نام پر قربانی دیتا ہے ان کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین زندہ فرما دیتے ہیں، نسل در نسل۔ اللہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو ائمہ بنایا، پیشوا بنایا، کیونکہ انبیاء تھے نا، اسحاق علیہ السلام ہو یا سارے نبی تھے، نبی پیشوا ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کیا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی جانب وحی بھیجی، فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے لیے عبادت کرنے والے تھے، ہمارے لیے عبادت کرنے والے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر کر دی، ان کی اولاد کے اندر برکتیں ہی ڈال دیں۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو سارے انبیاء کی متفقہ دعوت تھی نا، دعوت توحید، اس دعوت توحید کو بیان کیا کس نے؟ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے، باپ کے سامنے، قوم کے سامنے زبانی طور پہ بھی بیان کیا، عملی طور پہ بھی سمجھایا، یہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے یہ نفع نقصان کے مالک نہیں۔ پھر آزمائشیں تو آتی ہیں، تکلیفیں تو آتی ہیں، لیکن ان میں اللہ اپنے بندوں کو کامیاب فرماتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا، پھر ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جاری فرما دیا۔